بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا میڈیا کی بات کی جائے تو میں کوئی ایسی مذہبی طور پر کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو کہ متنازعہ کی جائے۔ میڈیا جو ایک صحافی ہیں پاکستانی میڈیا کے، کافی پرانے ہیں، 2000 میرے خیال سے 4-5 سے کام کر رہے ہیں۔ تو اقرار الحسن ان کا نام ہے۔ تو یہ اقرار الحسن صاحب ایئر وائز سے کام کر رہے ہیں، اور ان کا جب سر عام ایک پروگرام ہے وہ آیا تھا نیا نیا، تو دنیا نے، پاکستان کے عوام نے کہا تھا یہ مجاہد ہے۔ ہم نے بھی یہی سوچا تھا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہ، لیکن جب انہوں نے بالکل اچھی نیت سے اور نیکی کا کام شروع کیا تھا، انہوں نے بالکل جینین پروگرامز کیے تھے سٹارٹ میں، لیکن جب آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں اور اسے عوامی پذیرائی مل جاتی ہے، تو اس عوامی پذیرائی کی آڑ میں، اس کے لبادے میں، اس کا لبادہ اوڑھ کر وہ آہستہ آہستہ جو انٹرسٹ ہوتے ہیں، ذاتی انٹرسٹ، اور جو ساتھ والے آپ کے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، ان کا انٹرسٹ کا تحفظ کرنے کے لیے ان کو ہم ٹول بنانے لگ پڑتے ہیں۔ اس کی مثال ہر شعبے میں ہے۔ تو لیکن اس تک ہم رہیں گے۔ اقرار الحسن صاحب جو ہے وہ آہستہ آہستہ سیمی پلانٹڈ جو ہے جو پروگرامز ہیں ان کی طرف بھی راغب ہوئے، اور آج کی بات کروں گا، کچھ دنوں میں یہ ایک میں نے کبھی نہیں سنا، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے جو چینلز پر ہیں، ہماری پارٹی کی پالیسی بھی یہ ہے کہ ہم پیروں کے خلاف ہیں۔ یہ جعلی اور ڈونگ جو پیر بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اسلام کو ایک جو ہے نا وہ سورس آف انکم بنایا ہوا ہے، تو روزی کا اڈا بنایا ہوا ہے۔ خاص کر کے یہ جو سنی شیعہ، یہ شیعہ میں ذاکر ہوتے ہیں اور ہم میں نعت خواں ہوتے ہیں۔ ہم تو عقیدت مند ہیں، ہم اہل بیت کے بھی عقیدت مند ہیں، اور جو ہے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان پر تو کوئی دونوں پہ کوئی رائے نہیں ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی نور ہے، اہل بیت اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن سنی نعت اور شیعہ نے ذاکر کو یہ پیشے دو پکڑ کر انہوں نے پیشہ بنا لیا ہے۔ یہ پیشے نہیں ہے، یہ تو محبت میں نعت پڑھتے ہیں۔ آج کل کے نعت خواں ایسے ہیں، دیکھیں میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، میں ان چیزوں کے خلاف نہیں ہوں۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ نیکی کی آڑ میں اپنے مفادات کو جو ہے نا وہ درمیان میں لے آنا۔ اب نعت خواں ایسے ہیں کہ ان کو محفل، ہمارے ٹاؤن میں محفل ہوتی ہے سالانہ، یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ میں ان نعت خانوں کے نام نہیں بتانا چاہتا، کہ وہ پہلے پیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ہم اتنے پیسے لیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح کے نعت خان ہیں، میجورٹی اس طرح کے 80% to 90% ہے۔ تو اس طرح کی بھی نعت خان ہے، یوسف رضا میمن جیسے اور وحید ظفر قاسمی جیسے بھی نعت خان ہیں، لیکن ان ایک دو نعت خان کے علاوہ اور بتا دیں کون سے ہیں؟ سارے پیشہ ور نعت خان ہیں۔ تو بات میں ادھر آؤں گا کہ یہ اقرار الحسن صاحب ہیں، تو یہ نعت بھی نہیں پڑھتے، لیکن یہ ایک پروگرام کرتے ہیں، وہ بھی ایک میڈیا میں، اور ایسے میڈیا میں جہاں پہ میڈیا کی جو روزی روٹی ہے وہ اشتہارات جو آتے ہیں نا بزنس مین گروپ کی طرف سے، ان اشتہاروں کی بیس پہ ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، ان اشتہاروں کی بیس پہ ان کا پورا چینل چلتا ہے، مالک کی روزی روٹی چلتی ہے، یہ تو امپلائیز ہوتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے، ان میں اچھائی برائی کی کوئی تمیز نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ اچانک آئیڈیا اچھا آتا ہے، لیکن یہ ان کو کیش کرنے لگ پڑے، تو جب ان کا پروگرام فلو کے ساتھ چلتا رہا، اور فلو کے ساتھ چلتے چلتے جو ہے وہ ان کے ویوز کم آ گئی۔ میں نے اس کی پوری ہسٹری نکالی ہوئی ہے، تو ہسٹری نکالی ہوئی ہے میں نے ان کے مصروف کے، آپ ایئر وائز چینل جو ہے نا یوٹیوب پہ چلے جائیں، ان کے ویوز جو ہے نا وہ دیکھ لیں گے، میں نے سامنے دوسرے موبائل پہ نکالی ہوئی ہے۔ کسی کے 34,000 ہیں، کسی کے 33,000 ہیں، پورا پروگرام جو 30 سے 40 منٹ پر ہوتا ہے۔ اب کسی کے 3,500 ہیں، کسی کے 6,000، کسی کے ایک البتہ 3,93,000 ہیں، وہ بھی پیر حق خطیب کے بارے میں۔ تو یہ تو باقی 15,000، 30,000، 27,000، تو جب ان کو لالے پڑ گئے کہ یار میرا تو فیوچر، اب وہ جب مراسی مرنے لگا تو اس نے اپنے اولاد کو کہا کہ انہوں نے پوچھا اب تمہارے بعد کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا اپنی زبان چلاتے رہنا، اب بھوکے نہ مرنا۔ تو جو ہے وہ یہ میڈیا نے، اقرار الحسن نے بھی وہیں پالیسی کا آغاز کیا، کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے نا ہم زبان چلاتے رہیں گے۔ اقرار الحسن صاحب جو ہیں
تو ہم جو ہے نا وہ ایسا کوئی پروگرام کریں کہ جو ہے نا وہ ہمارے جو ہے نا ریٹنگ بڑھ جائے۔ تو انہوں نے ایک متنازعہ فیصلہ کیا یہ اقرار الحسن صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا ہم میں ان کے خلاف ہوں، نہ میں ان کی حمایت میں ہوں۔ یہ جو پیر حق خطیب ہے مجھے پتہ بھی نہیں ہے کس جگہ پہ، شاید یہ کوئی کشمیر یا ناردرن پاکستان میں کوئی جگہ ہے۔ تو یہ کوئی سوئیاں نکالتے ہیں، کوئی چین نکالتے ہیں، کوئی کیل نکالتے ہیں، اس طرح کی ویڈیوز ہیں۔ تو لیکن میں ان کو ڈسکس ہی نہیں کروں گا کہ لیکن آج کی ویڈیو جو ادھر گئے ہیں، پہلے انہوں نے ڈرامہ ادھر لاہور میں کیا، اقرار الحسن نے وہ چین نکال کر ثابت کیا کہ ویوز لینے کے لیے، کیونکہ جب انہوں نے پیر حق خطیب، یہ میں کیوں خود سے پاس سے بات نہیں کر رہا، یہ ثبوت ہے ان کی، جو جب پیر حق خطیب کا کنٹینٹ انہوں نے لکھا تو ان کے 2.5 لاکھ 4 لاکھ ان کے ویوز آئے یکدم۔ ٹھیک ہے، بڑھ گئی نا ریٹنگ، یہ چیز آ گئی نا، پروفیشنلزم آ گئی۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے چیلنج دیا، پھر ادھر جا کے میں نے ساری دیکھی ہے۔ تو اگر وہ کوئی بھی علم کرتا ہے وہ اس کا ایک الگ معاملہ ہے، اس کے تو خلاف ہیں، لیکن کیا ان کا اقرار الحسن صاحب کا یہ طریقہ ٹھیک تھا کہ ادھر عوام میں جا کر، اور پولیس سب سے بڑی بات ہے ریاست کی سرپرستی میں، ادھر ایس ایچ او اور اس کی ٹیم بھی تھی تھانے کی، وہ پوری آئی ہوئی تھی کہ تحفظ دیں گے اقرار الحسن کو، تو وہ ادھر ایس ایچ او بھی کھڑا تھا۔ میں حیران ہوں کہ کس طرح کی ڈرامے بازی اور عوام کو کس طرح کے کاموں کے پیچھے لگایا ہوا ہے یہ ریاست اس کی سرپرستی کر رہی ہے۔ یہ میچورٹی کا لیول دیکھ لیں ہماری ریاست کا، اور یہ آپ چیک کر لیں کہ جو ہے نا ہماری ریاست آج کہاں کھڑی ہے۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ہماری جو ریاست ہے وہ عوام کو کس طرح گائیڈ پاتھ کس طرح دکھا رہی ہے، رہنمائی کس طرح کر رہی ہے۔ تو ریاست تو ایک فیل ریاست ہے ہماری شروع سے ہی، مذہبی معاملات میں خاص کر۔ تو یہ اس کا واقعہ آپ کو، یہ ٹی ایل پی وہ بھی ایک ٹول انہوں نے کیش کیا تھا، یہ ٹی ایل پی والوں نے، وہ کیا معاملہ تھا ممتاز قادری والا، اس کی پھانسی کو کیش کیا، وہی نا بلائی اچھائی کو کیش کر کے اس برائی کو سیل کرنا، یہ اقرار الحسن صاحب یہ کر رہے ہیں، جیسے ٹی ایل پی والے سیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یہ نعت خان و ذاکر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے انہوں نے، بہت ہی افسوسناک بات ہے یہ، تو بہت ہی غیر اخلاقی، اور بہت ہی ہم اخلاقی طور پر پوست ہو چکے ہیں، ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کا ذمہ دار اس طرح کا میڈیا کے صحافی، اور اس طرح کے جو پی ٹی آئی عمران خان صاحب جیسے لیڈر ہیں، نواز شریف جیسے، زرداری بلاول جیسے، اس طرح کے لیڈر ذمہ دار، اور اس طرح کے صحافی، اور جو بلند پائے کے صحافی ہیں، خود کو کہتے ہیں، اس طرح کے ہیں، یہ ان کی اخلاقیات ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ ان کے روم میں جا کر کوئی آپ ڈاکٹرز کی ٹیم لے جاتے، میڈیکل ایکسپرٹ کی لے جاتے، تھرڈ پارٹی لے جاتے، وہ فیصلہ کرتی ادھر، خود ادھر کھڑا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا ہے، اور پھر کہے جا رہا ہے نہیں نہیں ڈاکٹر کو بلاؤ، ہاسپٹل جاؤ، یہ کرو وہ کرو، ادھر مجمع اتنا زیادہ تھا، اگر وہ اور اشتعال دلا رہا تھا، پیر حق خطیب بھی مشتعل ہو گیا تھا، یہ بھی مشتعل ہو گیا تھا، عوام بھی، اس کے مرید بھی مشتعل ہو گئے تھے کچھ، یہ تو پتہ نہیں کس طرح یہ ہنگامہ آرائی سے بچے ہیں، یا کس طرح یہ ہوا ہے، تو اگر کچھ ہو جاتا تو عوام کو کیا پیغام جانا تھا؟ کیا سانحہ سیالکوٹ جو مذہبی بنیاد پر ہوا تھا، کیا اس کو قوم بھول گئی ہے؟ یہ دجالی میڈیا ہے، یہ دجالی صحافی ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ مجھے نقصان زیادہ ہے یہ میڈیا کو، ان کی اچھائی کو اور برائی کو بیان کرنا میرے لیے زیادہ مشکل آئے گی، کیونکہ فیوچر میں پولیٹیکل پارٹیز کو انہی میڈیا کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میں اپنے مفاد کے لیے میں کوئی اچھائی کا اور حق اور سچ کا علم کبھی بھی نہیں میں گراؤں گا، یہ اللہ پر ایمان ہے میرا، انشاءاللہ یہ کوئی کمپرومائز ہم کبھی بھی نہیں کریں گے، نہ سیاست میں کریں، نہ صحافت میں کریں گے۔ تو یہ جو اقرار الحسن صاحب یہ ایک فراڈ بن چکے ہیں صحافی، لہذا قوم ان کا بائیکاٹ کرے، اور جو پیر حق خطیب صاحب ہیں یہ ثابت کر دیں کہ کس حدیث یا قرآن میں لکھا ہے کہ اس طرح کے علاج کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو مذہبی طور پر ہم بہت زیادہ جو ہے نا وہ تقسیم کا شکار ہیں، تو یہ بہت حساس معاملہ ہے، تو یہ اس کے بارے میں علماء کرام ہی فیصلہ کریں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔